اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کی 63ویں قسط مدینہ میں داخلہ بیان کر رہے تھے کہ جس وقت اہل بیت کا قافلہ شام سے لوٹ کر کربلا گیا، کربلا کی عزاداری کے بعد مدینہ میں داخل ہونے کے لیے آئے۔ امام سجاد علیہ السلام کا مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے خطبہ کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا۔ اس خطبے کے بعد پھر مدینہ کی طرف اندر شہر میں داخل ہونے کے لیے گئے۔ جس وقت مدینہ کے شہر مدینہ نظر آیا تو جناب ام کلثوم نے کچھ اشعار کہے کہ جو بیان ہوئے ہیں کتابوں میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ بی بی کلثوم فرماتی ہے، نانا کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کر کہ ہم اندوہ و غم کے ساتھ واپس لوٹے ہیں۔ ہم تیرے عزیزوں کے ساتھ یہاں سے باہر نکلے تھے اور اب واپس آئے تو نہ ہمارے ساتھ مرد ہیں اور نہ بیٹے ہیں۔ نکلتے وقت ہماری جماعت یکجا تھی اور لوٹنے پر سر برہنہ اور لٹے ہوئے ہیں۔ جب نکلے تھے تو ہمارے انیس و مولا حسین ساتھ تھے اور آئے ہیں تو ہم حسین کو کربلا میں سونپ کر آئے ہیں۔ ہم بغیر کفیل کے سرگرداں ہیں۔ ہم نے اپنے بھائی پر نوحہ کیا، ہمیں اونٹوں پر سوار کیا گیا اور شریر اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ ہم طٰہٰ و یاسین کی بیٹیاں ہیں۔ ہم باپ کے غم میں رو چکی ہیں۔ ہم لاریب اور پاک ہیں۔ ہم مخلصین و برگزیدہ ہیں۔ ہم بلاؤں پر صبر کرنے والے ہیں۔ ہم سچے نصیحت کرنے والے ہیں۔ نانا، ہمارے دشمن کی آرزو پوری ہو گئی، اس کے دل ہمیں قتل کر کے ٹھنڈے ہو گئے۔ نانا، آپ کی بیٹیوں کو سر برہنہ شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ پس مدینہ میں داخل ہوئے اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے جس وقت قبر رسول کے قریب گئیں، رسول خدا کے روضہ مبارک کے دروازے کو پکڑ کے کہا، اے نانا، آپ پر میرا سلام، میں آپ کے لیے آپ کے فرزند حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ کہتے ہیں کہ قبر رسول پر ایک نالہ و فریاد بلند ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مولا حسین علیہ السلام کی وہ قمیص جو یزید سے جب لوٹا ہوا مال واپس ملا تو اس میں وہ قمیص بھی تھی جو مولا حسین کی تھی، خون آلود قمیص۔ بی بی زینب نے مولا رسول خدا کی قبر مطہر پر مولا حسین کی خون آلود قمیص کو رکھتے ہوئے کہا، نانا، میں شام سے آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ نانا، تحفہ یہ قمیص ہے، اس پہ لگا ہوا خون آپ کے دل بند حسین کا ہے۔ بین کیا، گریہ کیا۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے کہا، نانا، آپ کے فرزند حسین کو، نانا، میں نے 70 قدم سے دیکھا کہ میرے حسین کو پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ بس وہاں پر جناب فاطمہ بنت حسین، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، انہوں نے رسول خدا کی قبر کو سے لپٹتے ہوئے کہا، اے نانا، اے ہمارے جد، نانا، میں آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ نانا، میں یزید کی شکایت کر رہی ہوں۔ نانا، یزید سے زیادہ سنگ دل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔
نانا میں نے دیکھا یزید میرے بابا حسین کے کٹے ہوئے سر کو اپنے سامنے ایک تشت میں رکھا اور اپنے ہاتھوں میں موجود چھڑی سے میرے بابا کے ہونٹوں کو مارا۔ نانا جن لبوں کا آپ بوسہ لیتے تھے یزید ان کو چھڑی مار رہا تھا۔ قبر رسول پر ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ پورا مدینہ آہ و بکا و گریہ و زاری کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اپنے حجرے سے باہر نکلیں، کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ شیشی تھی کہ جس میں کربلا کی مٹی رسول اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، کہ جس وقت وہ باہر آئیں، کہتے ہیں جب دیکھا اہل بیت نے ام المؤمنین کو اور اس خاک کو بھی دیکھا کہ جو خون بن گئی تھی، کہتے ہیں کہ ان کے گریے میں شدت پیدا ہو گئی اور ام المؤمنین سے گلے مل کر بہت گریہ کیا۔ پس جناب ام البنین حضرت عباس کی والدہ کہ حضرت عباس اور دیگر ان کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، کہتے ہیں حضرت ام البنین روزانہ جنت البقیع جاتی تھی اور اپنے عزیزوں کی عزاداری کرتی تھی۔ مدینے کی دیگر عورتیں بھی آپ کے ساتھ نالو فریاد کرتی تھیں۔ کہتے ہیں ام البنین کی عزاداری اور نوحہ گری اتنی غم انگیز اور جاں گداز تھی کہ مروان جیسا دشمن اہل بیت بھی جنت البقیع کے پاس سے گزرتا تھا تو ام المؤمنین کا نالہ سن کر متاثر ہوتا تھا۔ کہتی ہیں جناب ام المؤمنین چند اشعار کہتی تھی اپنے بیٹوں کے لیے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرماتی تھی وہ شخص جس نے عباس کو حریفوں کے ٹولے پر حملہ آور دیکھا ہے اور ان کے ساتھ حیدر کے شیر سے بیٹوں کو حملہ آور دیکھا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے کا سر زخمی اور بازو قلم ہو گئے۔ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پھر سر زخمی ہوا تو افسوس کی جگہ ہے کیونکہ اس وقت کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ بی بی کہہ رہی ہیں ارے عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، اسی لیے تو کسی نے سر پہ گرز مارا ہے۔ اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے، عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو کہاں کوئی عباس کے قریب آ سکتا تھا۔ پھر بی بی کہتی ہیں اب مجھے ام البنین نہ کہنا، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، کہتی ہیں اب مجھے ام البنین نہ کہنا کہ اس سے مجھے میرے شیر سے بیٹے یاد آ جائیں گے۔ ان بیٹوں کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔ اب میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے وہ 4 بیٹے شہید ہو گئے جو تیز پرواز عقابوں کے مانند تھے۔ پس شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ جو قافلہ مدینہ آیا، کہتے ہیں بنی ہاشم کی عورتیں نے مدتوں تک کالا لباس انہوں نے زیب تن کیا اور سردی و گرمی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی عزاداری میں مشغول رہتی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام ان خواتین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے۔ پس جناب رباب امام حسین علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جناب رباب آخری عمر کے آخر تک امام حسین پر گریہ کرتی رہیں۔ پس جناب رباب کے کچھ اشعار ہیں جو بیان ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں بی بی رباب کہتی ہیں وہ نور تھا جس سے لوگ کسب ضیاء کرتے تھے، وہ نور کربلا میں قتل کر دیے گئے اور دفن نہیں کیے گئے۔ اے فرزند رسول، ہماری طرف سے خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور میزان کے خسارے سے محفوظ رکھے۔ آپ میرے لیے محکم پہاڑ کی طرح تھے کہ جس کی پناہ میں رہتی تھی۔ آپ ہمارے دیندار و مہربان مصاحب تھے۔ اب یتیموں اور فقیروں کا کون ہے اور مساکین کے کون ہے کہ جو مساکین کے گھر جائیں اور مسکین کس کے گھر جائیں، کہاں پناہ لیں؟ خدا کی قسم میں آپ کے بعد کسی کی بھی ہمسری کو قبول نہیں کروں گی۔ پس جناب ام رباب نے اپنی زندگی کے آخر تک امام حسین علیہ السلام
کی عزاداری میں رہیں اور اسی حسین علیہ السلام کے غم میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک عمر عزاداری کی امام حسین کی۔ کربلا کے پیغام کو جس طرح شام و کوفہ کے بازاروں میں خطبوں کے ذریعے پھیلایا، جس طرح یزید کے دربار میں شام میں خطبے کے ذریعے سے شجاعت و بہادری کے ساتھ، انتہائی للکار کے ساتھ امام حسین کے پیغام کو کوفہ و شام تک پہنچایا، مدینے میں بھی امام سجاد علیہ السلام موقع موقع پر کربلا کو یاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ بازار سے گزرتے اگر کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے لے آتا قصائی، تو اس قصائی کو روک دیتے، اس سے پوچھتے کیا تم نے اس جانور کو جس کو ذبح کرنے لگے ہو، کیا اس کو پانی پلا دیا ہے؟ کیا اس تمہاری چھری تیز ہے؟ کیا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا؟ کہتے ہیں قصائی جواب دیتے تھے، مولا ہم مسلمان ہیں، ہم جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، ہم تیز چھری سے ذبح کرتے ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو، ہم دوسرے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ کہتے جب یہ جواب دیتے تھے تو امام سجاد علیہ السلام سلام کرتے تھے مولا حسین کو اور کہتے تھے اے میرے بابا سلام ہو آپ پر، دیکھیں امت محمد جانور کو ذبح کرتے وقت احکام کا خیال رکھتی ہے، بابا آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا، بابا اس چھری سے ذبح کیا گیا جو کند تھی، اور بابا 70 قدم کے فاصلے سے بہنیں دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے آپ کا سر تن سے جدا ہوا۔ بس کہتے ہیں کہ اہل بیت کی مدینہ واپسی کے بعد سید الشہداء کے سوگ میں بنی ہاشم بہت محزون و غمگین ہوئے اور کئی سال تک ان کا غم مناتے اور عزاداری کرتے رہے۔ کہتے ہیں رسول خدا کے سن رسیدہ اصحاب وہ خفیہ طور پر، بعض تھے کہ جو مجبور تھے لیکن بعض آتے تھے خفیہ طور پر بین سنتے تھے اور امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے تھے۔ بس آپ احباب، آپ حضرات نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اس پورے واقعے کو، ہم نے اس کا آغاز ذی الحج کے مہینے میں کیا تھا اور الحمدللہ 28 رجب سے لے کر ہم نے مدینہ واپسی تک کے سفر کو بیان کیا۔ بس دوستان عزیز، آپ جتنے بھی احباب نے ہمارے ساتھ اس پورے سفر کو طے کیا، روزانہ ہم نے 14 منٹ کی گفتگو آپ تک پہنچائی۔ بس اسیران کربلا کے مدینہ آمد کے ساتھ ہم واقعہ کربلا سیریز کو آج مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مدینہ میں آنے کے بعد ایک مدت تک امام حسین کی عزاداری کی گئی اور امام سجاد علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ آئے ہیں، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، ہر امام نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کیا اور غم حسین کو زندہ رکھا، اور آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا غم جو منایا جا رہا ہے، تو یہ انہی پاک لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جناب زینب و امام سجاد علیہ السلام نے۔ یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر سال دیکھا جا رہا ہے کہ بڑھتا جاتا ہے، آگے مکمل اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو آج ہم واقعہ کربلا سیریز کو، آج ہم اس کے تکمیل کا میں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور عنقریب ہم 12 ربیع الاول سے سیرت النبی آڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ احباب جو ہمارے ساتھ اس سیریز میں شامل رہے، جنہوں نے ریگولر اس کو سنا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرمائے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، شہداء کے درجات بلند ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس سیریز کو جتنا بھی ہم نے بیان کیا، میں اپنی اس حقیر سی کوشش کو کہ جس کی توفیق خود خدا نے دی ہے، میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی خدمت میں ایک حقیر سے اور چھوٹے سے ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر قبول کریں گے تو میرے لیے باعث عزت و شرف ہے۔ انشاءاللہ سیرت النبی آڈیو سیریز جو 12 ربیع الاول سے ہم شروع کریں گے، اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔